السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آفٹر 40 ایئر ہمیں صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کون کون سی چیزیں کرنی ضروری ہیں، جو ہمارے لیے ضروری ہے ان کو سمجھنا اور ان کو کرنا، ہمارا روزانہ روٹین کے اندر ان کے اوپر فوکس رکھنا، ان کا اہتمام کرنا، یہ کتنا ضروری ہے۔ کیونکہ 40 ایئر سے پہلے جب ہم ینگ ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں اور روٹین میں کھاتے پیتے ہیں، کچھ چیزیں اگر بے احتیاطی کی جائے اس کی وجہ سے کوئی وائرس بیکٹیریا حملہ آور ہوتا ہے اور اٹیک کرتا ہے، کوئی بیماری آتی ہے یا بیمار ہو جاتا ہے۔ لیکن 40 ابو جب ہو جاتا ہے تو اس وقت ان انوائٹڈ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، جیسے بلڈ پریشر کا مسئلہ بن گیا، شوگر کا مسئلہ بن گیا، ہارٹ کا مسئلہ بن گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹامک کا، ڈائجسٹو کا، ویٹ گین کا، ایسی پرابلم جو ہوتی ہیں، مینٹل ہیلتھ کا مسئلہ بن جاتا ہے، نیند کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم انوائٹ نہیں کرتے، بلاتے نہیں ہیں، یہ خود بخود ہی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہڈیوں کو کمزور ہو جانا، جسم کا کمزور ہو جانا، مسلز کمزور ہو جانا، یہ ساری ایسی چیزیں ہیں۔ اگر ہم ان چیزوں کو مینٹین رکھیں گے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، 5 ٹپس آج میں آپ کو بتاؤں گا جن کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، اور آپ صحت مند رہیں گے، بیماریوں سے بچے رہیں گے، اور آپ بجائے اس کے کہ ہاسپٹل ڈاکٹروں کے دھکے کھائیں، آپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنا ٹائم بڑی خوشی خوشی سپینڈ کریں گے۔ یہ بہت اہم باتیں ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو آگے لوگوں کے اندر شیئر کرنا ہے، اس کو لائک کرنا ہے، تاکہ جن لوگوں تک میری ویڈیو نہیں پہنچ رہی ان تک پہنچنا شروع ہو جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس ویڈیو کو اچھی طرح دیکھنا ہے، سننا ہے، سمجھنا ہے، تاکہ آپ اگر 40 ابو ہیں یا کوئی آپ کے گھر کے اندر 40 ابو ہے تو اس کے بارے میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون کون سی احتیاطی تدابیر یہ کر رہے ہیں، کون کون سی چیزوں کی بے احتیاطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ کل آنے والے وقت میں کسی بیماری میں، کسی کمپلیکیشن میں جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر والے، فیملی والے، دوست احباب جو ہیں وہ پریشان ہوں گے۔ ان ٹپس میں سے جو سب سے پہلی ٹپ ہے وہ ہے ڈیلی ایکسرسائز، ڈیلی واک۔ ڈیلی ایکسرسائز، ڈیلی واک ہر بندے، ہر فرد کے لیے ضروری ہے، لیکن جب 40 ابو ہو جاتا ہے تو اس کے لیے تو انتہائی ضروری ہو جاتی ہے کہ 40 منٹ سے لے کر 60 منٹ تک، یعنی 1 گھنٹے تک، پونے گھنٹے سے 1 گھنٹے تک واک، ایکسرسائز صبح شام، یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے لیے ٹائم نکالنا بہت ضروری ہے۔ اس کو آپ نے پریفرنس دینی ہے اگر آپ نے صحت مند رہنا ہے، بیماریوں سے بچنا ہے۔ یہ آپ کو بلڈ پریشر سے بچائے گی، کولیسٹرول سے بچائے گی، آپ کی ہڈیاں مضبوط رہیں گی، آپ کے جوڑ مضبوط رہیں گے، آپ کا ڈائجسٹو سسٹم ٹھیک رہے گا، آپ کی آئی سائٹ ٹھیک رہے گی، آپ کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک رہے گی، آپ کے مسلز ٹھیک رہیں گے، آپ کا جو سارا میکسیمم جو سسٹم ہے وہ آپ کا ٹھیک رہے گا انشاءاللہ۔ صرف آپ نے صبح و شام ایکسرسائز اور واک کرنی ہے۔ ایکسرسائز کے اندر اسٹریچنگ وغیرہ ہے، زیادہ زور کی ایکسرسائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نارمل سی آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے اور واک کرنی ہے۔ واک بھی زیادہ بھاگنے دوڑنے کی ضرورت نہیں، نارمل سی واک کرتے رہیں، نارمل چال چلتے رہیں، اور آپ نے اس ٹائم کو نوٹ کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ کھلے میدان میں، کھلی فضا میں، کھیتوں کی طرف چلے جائیں، تاکہ آپ کو جو آکسیجن ہے وہ وافر مقدار میں ملے۔ اس سے یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کا ویٹ جو گین ہو رہا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ گلگلے سے ہوتے ہیں، موٹے موٹے ہوتے ہیں، اور اکثر گھر والے بات بھی کرتے ہیں کہ پہلے یہ بڑا خوبصورت، بڑا موٹا تازہ ہوتا تھا، اب یہ پتلا ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے۔ کیا ہوتا ہے کہ جب بچہ چلنا شروع کرتا ہے، بھاگنا دوڑنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کی جو خوراک ہوتی ہے، ڈائٹ ہوتی ہے، وہ جسم کے اندر کنزیوم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جسم اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، نہ کہ وہ ایکسٹرا پڑی رہے۔ جب بچہ موو نہیں کرتا، ہلتا جلتا نہیں ہے، بھاگتا نہیں ہے، ابھی چلنے نہیں لگا، تو وہ خوراک جو کھاتا ہے وہ اس کے جسم کے اندر ہی رہتی ہے، اس لیے وہ پلپلا سا لگتا ہے، گولو گولو سا لگتا ہے، موٹا موٹا سا لگتا ہے، اسی وجہ سے ایسے ہوتا ہے۔ اس لیے 40 سال سے اوپر آپ کے لیے ایکسرسائز اور واک بہت ضروری ہے، تاکہ آپ کا ڈائجسٹو سسٹم اور آپ کے جسم کے اندر فیٹ جمع نہ ہو۔
یہ ضروری ہے۔ جب فیٹ جمع نہیں ہوگی تو آپ کا ہارٹ بھی صحت مند رہے گا، آپ کا کولیسٹرول بھی ٹھیک رہے گا، آپ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ بھی ٹھیک رہے گا، اور بہت سارے مسئلے جو ہیں وہ آپ کے ٹھیک رہیں گے۔ دوسری ٹپ جو ہے وہ ہے پانی کا زیادہ استعمال۔ پانی کا زیادہ استعمال آپ کریں گے تو 40 ابو جب بندہ ہو جاتا ہے تو کسی بھی وقت ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کے لیے آپ نے پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے، اور اس کی روٹین یہ آپ نے رکھنی ہے کہ گھنٹے کے بعد 1 گلاس، آدھا گلاس، 1 گھنٹے کے بعد پھر آدھا گلاس، 1 گلاس پیتے رہیں، یا دن کے اندر 12 سے 14 گلاس پئیں، یا 2 سے 2.5 لیٹر کا ایک سسٹم رکھ لیں۔ بہتر یہ ہے کہ ڈیٹاکس واٹر جو ہے وہ بنا کر استعمال کریں۔ ڈیٹاکس واٹر کا اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو میں آپ کو سینڈ کر دوں گا، بھیج دوں گا، آپ میرے ساتھ رابطہ کریں، کمنٹ کریں، آپ کو مل جائے گا، وہ آپ استعمال کرتے رہیں۔ اور اس کا خاص خیال رکھیں کہ یورین خاص کر جو ہے اس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ بہت گہرے رنگ کا نہ ہو، زیادہ پیلاہٹ پہ نہ ہو جائے۔ آپ نے پانی اس حساب سے پینا ہے کہ وہ ہلکا ہلکا پیلاہٹ پہ ہو، سفیدی رنگت ہو، تو پھر آپ ٹھیک ہیں، نارمل ہیں۔ اگر آپ کا پیشاب گدلا ہو رہا ہے، پیلاہٹ پہ جا رہا ہے، سیاہی مائل ہو رہا ہے، سرخی مائل ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا جسم جو ہے وہ ڈیٹاکسیفائی نہیں ہو رہا۔ آپ کے لیور کے اندر کوئی پرابلم آ سکتی ہے، آپ کے کڈنیز کے اندر کوئی پرابلم آ سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کو آنے والے دنوں میں کوئی کمپلیکیشن پیدا ہو سکتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے آپ نے پانی کا زیادہ استعمال کرنا ہے تاکہ آپ کا جسم جو ہے وہ فلٹر ہوتا رہے، آپ ڈیٹاکسیفائی ہوتے رہے، آپ کے گردے، آپ کا جگر جو ہے وہ ٹھیک کام کرتا رہے، اور آپ کے مسل جو ہیں یہ ڈی ہائیڈریٹ نہ ہوں۔ جب ڈی ہائیڈریٹ ہوں گے تو آپ کے جوائنٹ، آپ کے مسل، آپ کا منہ نوالا نکلتے وقت بعض لوگوں کو مسئلہ بننا شروع ہو جاتا ہے، آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ خشک ہونا شروع ہو جاتی ہیں، جوڑنا شروع ہو جاتی ہیں، جوائنٹ جو ہے وہ حرکت کم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے صرف پانی اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ آپ پانی کا خیال کریں تو آپ 85% بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، چونکہ زمین کا 1/4 حصہ جو ہے وہ پانی ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم کے اندر، باڈی کے اندر جو سب سے زیادہ چیز ہے وہ پانی ہی ہے۔ پانی کو مینٹین رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن پانی کا آپ نے استعمال جو ہے وہ اس طرح کرنا ہے کہ جو پانی پینے کے قابل ہو، اس کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو، تو کثافتیں بڑھ نہ گئی ہوں۔ یا آپ فروٹ کے ذریعے پانی لے سکتے ہیں، دودھ کے ذریعے، لسی کے ذریعے، دہی کے ذریعے، یا فروٹ آپ نے ایسا کھانا ہے جس کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہو، یہ تو واٹر میلن ہو گیا، خربوزہ ہو گیا، کیلا ہو گیا۔ اگر آپ کو کسی ڈاکٹر نے کسی بیماری کی وجہ سے یہ چیزیں منع نہ کی، اور آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جوس وغیرہ استعمال نہیں کرنا، آپ نے جو کیمیکل ہوتے ہیں بازاری جوس، آپ نے فروٹ کو فروٹ کی حالت میں استعمال کرنا ہے اور چبا کے اچھی طرح کھانا ہے، اور پانی کو آپ نے سادہ استعمال کرنا ہے، نہ کہ یہ شربت یا پیپسی، سافٹ ڈرنک وغیرہ یہ آپ نے استعمال نہیں کرنی، ان سے بچنا ہے۔ تیسری ٹپ جو ہے وہ ہے کھانا آپ نے 40 ابو جب بندہ ہو جاتا ہے تو اس وقت کھانا اس طرح لینا چاہیے کہ آپ کو زندہ رہنے کے لیے کھانا ہے، نہ کہ آپ نے کھانے کو اٹھانے کے لیے کھانا ہے۔ یعنی آپ نے اتنا کھا لیا ہے کہ کھانے کو آپ اٹھائی پھریں، آپ کا جسم موٹا ہوتا رہے، آپ کا جسم بے ڈھنگا ہوتا رہے، اور آپ کے لیے بیماریاں پیدا کرتا رہے۔ آپ نے کھانا اتنا ہے جس سے صرف آپ کے جسم کی ریکوائرمنٹ پوری ہو، آپ کی کیلوریز پوری ہوں، آپ کے جسم کے اندر جو فیٹ جو ہے جتنی آپ کو چاہیے وہ استعمال کرنی۔ آپ نے سیچوریٹڈ فیٹ سے بچنا ہے، آپ نے دیسی گھی استعمال کرنا ہے، مکھن استعمال کرنا ہے، زیتون کا تیل استعمال کرنا ہے، سرسوں کا تیل استعمال کرنا ہے، بادام روغن استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کم کوانٹٹی میں، زیادہ مقدار میں یہ بھی چیزیں آپ نے نہیں لینی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے نمک سے پرہیز کرنا ہے، تاکہ آپ اگر نمک زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو پھر آپ بلڈ پریشر کی طرف، کولیسٹرول کی طرف، بلڈ کی بیماریوں کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے۔ اگر آپ میٹھا استعمال کرتے ہیں، شوگر زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو پھر آپ کو شوگر کی طرف آپ کو بیماریاں کنورٹ کرنا شروع کر دیں گی۔ شوگر والی بیماریاں جو ہیں، یہ شوگر آپ کی جو ہے آپ کو نقصان دینا شروع کر دیں گی۔ یہ آپ نے کھانے کے اندر اعتدال رکھنا ہے، اور آپ نے کھانے میں صبح جو ہے 60% آپ نے کھانا ہے، دوپہر کو آپ نے 30% کھانا ہے، اور شام کے وقت آپ نے 10% کھانا ہے، اور سلاد زیادہ استعمال کرنا ہے۔ پانی آپ نے کھانے کے ساتھ استعمال نہیں کرنا، پانی آپ نے کھانے سے گھنٹہ پہلے پینا ہے، گھنٹہ بعد میں پینا ہے، کھانے کے ساتھ آپ نے قطعاً پانی نہیں لینا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ کرنا ہے کہ پانی ساتھ ویسے رکھ لیں کھانے کی، اگر کوئی نوالا پھنس جاتا ہے، کوئی مسئلہ بنتا ہے، تو پھر اس وقت اگر 1-2 لینے پڑیں تو یہ آپ نے لینے ہیں۔ یہ بہت قیمتی چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آگے جو چوتھی چیز ہے وہ ہے ذہنی صحت، مینٹل ہیلتھ بہت ضروری ہے۔
40 اباب جو بندہ ہوتا ہے اس وقت ذہنی پریشر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، ڈپریشن، انگزائٹی اثر انداز ہونا شروع ہو جاتی ہے. جو کام 20 25 30 سال کی عمر میں کیے ہوتے ہیں، بعض ایسے ہوتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جرائم پیشہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ ایک وقت میں جا کے اپنے جرم کا اعتراف کرنا شروع کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میری رات کی نیند ہی حرام ہو گئی ہے، نیند ہی ختم ہو گئی ہے، کہ یہ جرم جو میں نے کیا تھا میں نے کسی کو بتایا نہیں، کہ مجھے سونے نہیں دیتا. اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اپنا کوئی دوست، اپنا کوئی رشتہ ایسا ہو جس کے ساتھ آپ اپنی ساری کی ساری بات شیئر کر سکیں. اور اس بات سے آپ نے نہیں ڈرنا. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم اگر اپنا کوئی راز، اپنی سیکریسی جو ہے وہ کسی سے شیئر کریں گے تو وہ ہمیں ایکسپلائٹ کرے گا. ایسے نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. آپ کو کسی کے ساتھ شیئرنگ رکھنی ضروری ہے. یہ ذہنی صحت کے لیے، مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کوئی ایکٹیویٹی ایسی پیدا کرنی ہے، کوئی ٹائم ایسا نکالنا ہے کہ جس میں آپ بالکل فریش ہوں، آپ اپنے کام کا، اپنے کوئی کسی قسم کا آپ کو کوئی برڈن نہ ہو، کوئی پریشر نہ ہو. اگر آپ کو بزنس کرتے ہیں، آپ کو سروس کرتے ہیں، تو کچھ دنوں کے لیے آپ باہر آؤٹنگ کے لیے نکل جائیں، یا آپ کم از کم یہ کریں کہ آپ ہفتے کے اندر ایک آدھ دن رکھ لیں جب آپ کہیں پارکنگ میں چلے جائیں، کہیں ایسی پبلک پلیس پہ چلے جائیں، کوئی ایسی ہسٹوریکل پلیس پہ چلے جائیں، یہاں پر اچھی اچھی یادداشت جو ہے وہ آپ کے لیے کام کریں اور آپ کے لیے بہتر رہیں. یہ آپ نے ان باتوں کے اوپر اگر عمل کر لیا، اس ذہنی صحت کے لیے مصروف رہنا بہت ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس کو ٹھیک رکھنا ہے. اور شیئرنگ کا معاملہ جو ہے وہ آپ نے تواتر کے ساتھ، جو بھی آپ کے مائنڈ کے اندر آپ کا کوئی ڈپریشن ہے، آپ کی کوئی انگزائٹی ہے، آپ کا کوئی پرابلم ہے، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، وہ آپ نے شیئر کرتے رہنا ہے. اس لیے آپ کی طبیعت بحال رہے گی. اگر آپ باتوں کو اندر ہی اندر رکھنا شروع کر دیں گے تو آپ کو یہ دیمک کی طرح چاٹ دیں گے اور آپ کو ذہنی مریض بنا دیں گے. ذہنی مرض سے بچنے کے لیے، مینٹل ہیلتھ کے لیے یہ ضروری ہے شیئرنگ، اور اپنی ایکٹیویٹی کو بحال رکھنا، اپنی مصروفیات کو بحال رکھنا. اور مصروفیات اتنی ہونی چاہیے کہ جس کے اندر آپ کے اوپر کوئی برڈن نہ ہو. اور جو آخری بات ہے وہ سب سے ضروری ہے، لیکن ہمارے پاکستان کے اندر ہمارے پاس اس کا بجٹ ہی نہیں ہوتا، کہ میڈیکل چیک اپ. میڈیکل چیک اپ آپ نے 3 ماہ کے اندر ضرور کروانا ہے. 3 ماہ کے بعد آپ نے ریپیٹ کرواتے رہنا ہے کہ آپ کو کوئی بیماری تو نہیں. اپنا جنرل ٹیسٹ کروائیں، اپنے سارے ٹیسٹ کروا کے اگر آپ اس کے اندر ٹھیک آ رہے ہیں تو یہ نہیں سمجھیں میں ٹھیک ہوں. آپ نے ریپیٹ کرتے رہنا ہے کہ 3 ماہ کے اندر آپ اپنا چیک اپ کروائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں، اس سے اپوائنٹمنٹ رکھیں، آپ جو ٹیسٹ ضروری ہیں وہ ٹیسٹ کروائیں، وہ فزیکلی جو اس نے دیکھنا ہے وہ دیکھیں، اور اپنے آپ کو خود آپ محسوس کریں، آپ کے عزیز و اقارب محسوس کریں کہ آپ فٹ ہیں، ٹھیک ہیں. تو آپ نے اس چیز کو بھی ضرور پریفرنس دینی ہے تاکہ آپ کو وقت سے پہلے پتہ چل سکے کہ آپ کو کوئی بیماری پیدا ہو رہی ہے، آپ کو کوئی مسئلہ پیدا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کو کوئی کمپلیکیشن آ جائے گی. اس سے بچنے کے لیے آپ نے اپنا میڈیکل چیک اپ ضرور کرواتا رہنا ہے. دوستو یہ تھی میری آج کی باتیں ہیلدی لائف سٹائل کے لیے. یہ 5 ٹپس میں نے آپ کو جو بتائی ہیں بہت اہم ہیں، یہ گولڈن ٹپس ہیں. آپ ان کو یاد رکھیں، ذہن میں رکھیں، ان کے اوپر عمل کریں. آپ جلد بوڑھے نہیں ہوں گے، آپ کی صحت خراب نہیں ہوگی، آپ بیماریوں سے بچے رہیں گے. صحت مند تندرست رہنے کے لیے ان پر عمل کرنا بہت ضروری ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آئی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں. اپنا خیال رکھیں. اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.